أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اور بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی نے میری اور آپ کی، ہر مرد اور ہر عورت کی دنیا اور آخرت کی کامیابی نیک عمل کے اندر رکھی. عرب ہو یا عجم ہو، کالا ہو یا گورا ہو، کسی بھی رنگ و لون کا مالک ہو، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، ہر ایک کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالی نے نیک عمل کے اوپر رکھا ہے. کون سا نیک عمل اور عبادت اللہ تبارک و تعالی کے یہاں مقبول ہے اور ماجور ہے، اور کس کی عبادت اور نیک عمل عند اللہ مردود ہے اور غیر ماجور ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو شخص بھی خواہ مرد ہو یا عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو شخص بھی خواہ مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرے، لیکن نیک عمل اس حال میں کرے کہ ایمان کی صفت کے ساتھ متصف ہو. وَهُوَ مُؤْمِن، یہ اللہ تبارک و تعالی نے شرط لگائی. نیک عمل کریں خواہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن نیک عمل اور عبادت اس حال میں کرے کہ وہ ایمان کی صفت کے ساتھ متصف ہے. پھر آگے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیاوی انعام
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں انعام اس کی تفصیل آئے گی، لیکن یہاں یہ بات ہے کہ نیک عمل میں ہماری آپ کی کامیابی ہے، لیکن وہ نیک عمل جو ایمان کی صفت کے ساتھ متصف، یعنی وہ شخص جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے اس کی تصدیق کرے اور زبان سے اس کا اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی، معبود ہونے کی گواہی دے، اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے قاصد اور رسول ہونے کی گواہی۔ یہ مسلمان تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ان پر جو ایمان لایا وہ بھی مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن اس آیت کے اندر چونکہ ان مومنین کی، مسلمانوں کی کامیابی اپنے اپنے زمانے میں تھی، اور اب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے زمانوں کے لیے نبی ہیں، قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے آپ نبی ہیں، آپ کی رسالت کا اقرار کرے گا وہ مومن، وہ مؤمن سے مراد وہ ہے۔ لیکن اگر کوئی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اور وہ خیر کے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، انسانی خدمت کے کام کرتا ہے، ریلیف کے کام کرتا ہے، یا امانت، دیانتداری، سچائی کو اپناتا ہے، لیکن وہ ایمان کی صفت کے ساتھ متصف نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے، اس کا یہ خیر کا کام، بھلائی کا کام، نیکی کا کام عند اللہ مقبول نہیں بلکہ مردود ہے، اور عند اللہ ماجور نہیں، اس پر اجر دیا جائے، انعام دیا جائے، بلکہ غیر ماجور ہے، اللہ کے یہاں اس پر کوئی انعام نہیں دیا جائے، کوئی جنت کا وعدہ نہیں۔ اس لیے یہود و نصارہ، غیر مسلمین جو بھی خیر کے بھلائی کے کام کر لے، جس کو ہم اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ان کے یہاں یہ ہے، ان کے یہاں یہ ہے، ان کے یہاں یہ ہے، ان کے اخلاق اچھے، حالانکہ ان کے اخلاق نہیں ہوتے، اخلاق تو مسلمان کے ہوتے ہیں، ان کے اغراض ہوتے ہیں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھلایا، قرآن عظیم کو پہنچایا، صحابہ اکرام کو سکھایا، انہیں پہنچایا، اخلاق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تھے، اور مسلمان اور مومن کے ہوتے، وہ نہ اپنائے یہ اور بات ہے، ہم نے اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو اپناتے نہیں ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن اخلاق جو ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، صحابہ اکرام کے ہیں، اور آپ کے بعد جو مسلمان ہیں ان کے اخلاق ہیں، یہ اخلاق کہلاتے ہیں، ایمان کی صفت کے ساتھ متصف ہو، اور پھر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، طریقوں کو اپنائے، اور قرآن پاک میں جو اللہ نے بیان کیا اس کو اپنائے، یہ اخلاق کہلاتے ہیں۔ تو کفار کے اخلاق نہیں، اغراض ہوتے ہیں، وہ غرض کے لیے نفع پہنچاتے ہیں، کام کرتے ہیں، اگر ڈھونڈیں گے، جستجو کریں گے تو صرف غرض کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آئے، اخلاق مسلمان کے ہوتے۔ تو یہود و نصارہ جو بھی خیر کے کام کر لیں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی مادی چیزوں کی صورت میں ان کے اس خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دے دیں گے، آخرت میں ان کے لیے جنت ہے، سیدھا جہنم ہے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے
یہود و نصارہ، مجوسین، ہندو، سکھ، عیسائی، جس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے، وہ غیر مسلم میں داخل ہے، کفار مشرکین میں داخل ہے۔ قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے وہ سیدھے جہنم کے اندر۔ ہاں، مسلمان کے لیے اگر ایمان کے ساتھ ساتھ نیکی ہی نیکی ہے اور نیکی بھی اعلیٰ درجے کی زیادہ ہے تو اعلیٰ درجے کی جنت، بلند و بالا درجات مراتب۔ اگر نیکیاں ایمان کی بات کم درجے کی ہیں تو پھر درجہ اور مرتبہ تھوڑا کم ملے گا، اور اگر نیکی کم ہے، گناہ زیادہ ہے تو پھر سزا بھگتنا پڑے گی۔ سزا بھگتنے کا پھر جنت میں جائے گا۔ اس ایمان کا ذرہ بھی اگر لے گیا تو ایک نہ ایک دن جنت میں۔ یہ مسلمان کے لیے، کفار، مشرکین، منافقین سیدھے جہنم میں۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، ضابطہ ہے اور فیصلہ ہے۔ اس لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، عرب ہو، عجم ہو، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، صدر ہو، وزیر ہو، جو بھی ہو، نیک عمل کرے گا اور ایمان کی حالت میں کرے گا، ایمان لانے کے بعد نیکی کرے گا، وہ کامیاب ہے۔ آگے آ رہا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور جو نیک عمل نہیں اور جو ایمان کی صفت کے ساتھ متصف نہیں، وہ کتنے ہی خیر کے کام کریں، کتنے ہی بھلائی کے کام کریں، اور اغراض جس کو ہم اخلاق سے تعبیر کر لیں وہ اخلاقیت اپنا لیں۔ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، وہ عند اللہ مردود ہے، عند اللہ اس پر کوئی اجر نہیں ہے، کوئی اجر اس پر نہیں دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کی کثرت کو اور تعداد اور مقدار کو نہیں دیکھتے کہ کھربوں نیکی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اس کی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک میں، اور سورہ ملک کی تلاوت ضرور کرنا چاہیے، یہ قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ 2 رکوع کی صورت ہے، 3 صفحے کی، ضرور پابندی سے، اہتمام سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، رات کو سونے سے پہلے عصر کے بعد پڑھ لے، مغرب کے بعد پڑھ لے، عشاء کے بعد پڑھ لے۔ کوئی کہتا وقت نہیں ملتا تو پوچھے بھائی آپ نے کھانا کھایا کہ نہ؟ ہاں کھایا۔ تو کھانا نہیں کھاتا، کھانا نہیں کھاتا، یہ سورہ پڑھ لیتا، سورہ مزمل بھی پڑھے، یاسین بھی پڑھے، حامیم سجدہ بھی پڑھے، اور جو مبارک صورتیں پڑھے، پڑھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، یہی چیز کام آنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ تعداد کو، مقدار کو نہیں دیتا کہ کھربوں نیکی کرے۔ هو الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کا نظام بنایا ہے، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، امتحان لے، احسن عملا، کہ کون اچھا عمل لے کر آتا۔ احسن فرمایا، اکثر نہیں فرمایا، اکثر کے معنی کثرت، کثیر، تعداد زیادہ ہو، اچھا عمل لے کر آتا، تھوڑا عمل ہو لیکن وہ صفت کے ساتھ ہو۔ اللہ کے یہاں بہت بلند و بالا درجات دلانے والا۔ اب ایک ہی آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو چوتھائی کا اجر ملتا ہے، دوسرا پڑھتا ہے اس کو آدھی کا اجر ملتا ہے، تیسرا پڑھتا ہے اس کو تہائی کا اجر ملتا ہے، ایک پڑھتا ہے اس کو تو کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور ایک پڑھتا ہے اس کو پورا پورا اجر ملتا ہے۔ تو یہ کیفیت کے لحاظ سے، اس کی صفت کے لحاظ سے وقت وہی لگا، سب کے 6 منٹ 10 منٹ لگے، لیکن ایک کی بالکل ہی مردود ہو گئی اور ایک کو پورا پورا اجر مل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی صفت کو دیکھتے ہیں، اس کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، کثرت کو نہیں دیکھتے۔ خود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی صحابی چند کلو اناج اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، چند کلو اناج، سا اور مد کا لفظ ہے، پیمانے ہوتا ہے، آج کل ترازو ہے، بٹے ہوتے ہیں ترازو، وہ پیمانہ برتن ہوتا تھا، سا کہتے ہیں، مد کہتے ہیں، مراد اس کی یہی چند کلو اناج اللہ کے راستے میں صدقہ کرے، اور بعد میں آنے والا کوئی بھی انسان ہو پہاڑ کے برابر سونا، اناج نہیں،
سونا صدقہ کرے. سونا بہت قیمتی چیز، آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں. اور احد پہاڑ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے ہمارا ابھی جانا ہوتا ہے تو حضرت کے بہنوئی ہیں بھانجے، وہ احد پہاڑ کے دامن میں گھر ہے، حی الصفوہ کہلاتا ہے. احد پہاڑ کے بالکل دامن ہے. احد پہاڑ تو بہت بڑا ہے اور بھی محلے ہوں گے بہت سارے. تو میرا جب بھی جانا ہوتا ہے وہیں جا کے ان کے پاس مدینے میں ٹھہرا. احد پہاڑ کے دامن. حضرت فرماتے تھے 9 کلومیٹر تو یہ لمبا ہے، اور چوڑائی میں کہیں آدھا کلو، کہیں 1 کلومیٹر، کہیں 2 کلو، کہیں 2.5، کہیں 3 کلومیٹر. اتنا سونا دنیا میں نہیں. حضرت والا مکی صاحب فرما بڑے حضرت اتنا سونا نہیں. لیکن اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اگر سونے کا اناج خرید لے تو میرے خیال میں بھی دنیا بھر اتنا سونا اتنا اناج ہوگا. تو وہ چند کلو اناج اور یہ احد پہاڑ کے برابر سونا اور اناج ہو تو پھر تو پورا پاکستان بھر جائے. وہ صدقہ کر رہا ہے. کتنی مقدار زیادہ ہے؟ وہ یہ چند کلو ہے کہ میرے صحابی سے اجر میں بڑھ نہیں سکتے. وجہ فرق وہی ہے، کیفیت، دل کی کیفیت کی وجہ سے. اس عمل کے اندر احسن ہے، کیفیت اس کی اچھی، کوالٹی اس کی اچھی ہے. تھوڑا سا عمل ہے تو اللہ تبارک و تعالی مقدار کو نہیں دیکھتا. مقدار ہماری جو یہ مجلس ہے، یہ اجتماع ہے اور یہ بیت ہونا ہے، یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اور اپنے شیخ کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کو پورا کرنا ہے، ذکر جاری کا اہتمام کرنا ہے. یہ اسی دل کو بنا کر عمل میں کیفیت کا پیدا کرنا، عمل میں کیفیت کا پیدا کرنا. پورا اجر مل رہا ہے اور کالے کپڑے میں لپیٹ کے ماری جا رہی ہے. یہ دل کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. جتنا غور کرو، ایسا نہیں ہے کہ وہ عربی ہے تو اس کی اچھی نماز ہے، یہ حجمی ہے تو اس کی صحیح نماز نہیں ہے، کہ یہ بادشاہ ہے تو اس کی نماز اچھی ہے، یہ فقیر ہے تو نماز، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ تاجر ہے، یہ کوئی، آپ جتنا غور کریں گے یہ سارے چیزیں، یہ وجہ فرق نہیں ہے. وجہ فرق صرف دل کی کیفیت. وجہ فرق ہے، یہ عالم ہے اس کی نماز اعلیٰ، یہ غیر عالم ہے. یہ وجہ فرق نہیں. غیر عالم کی صفت بھی اگر دل بنا ہو عالم سے زیادہ، حافظ سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. ہاں یہ سمجھے گا کہ اگر یہ اوراد و وظائف کرتا ہے اور یہ اپنے دل کی فکر کرتا ہے، دل کا مراقبہ کرتا ہے، دل کی اصلاح کی فکر میں لگا ہوا ہے، ظاہراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیفیت جو ہے وہ عمل کی اچھی ہے، عند اللہ مقبول ہے، زیادہ اجر دینے والی. تو ہماری اس ساری چیز کا مقصد یہی ہے. اللہ، تو ہم نیک عمل کریں، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کے خاتم الانبیاء خاتم الرسول ہونے کا بھی اقرار کریں. آج ہم ڈاما ڈول ہوتے ہیں، اسے عالم ہو غیر عالم ہو اس کو پتہ ہی نہیں. کوئی اگر بتائے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ باطل کا ساتھ دیتا ہے، وہ غیر ناحق والوں کا ساتھ دیتا ہے. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس کا بھی اقرار کرے، اس کی بھی دل سے تصدیق کرے. اب آئے دن جو ہے وہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا جائے قادیانیت کے بارے میں، آئے دن جو ہے وہ کسی کو وزیر رکھ دیا جائے، کسی کو مشیر رکھ دیا جائے، نصاب میں تبدیلی کر دی جائے، جہاد کی آیتیں نکال دی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی آیتیں نکال. ہم پتہ ہی نہیں ہے، بے حس ایمان نہیں. ایک ایمان موجود، ایک ایمان مطلوب، غیرت ایمانی ہونا چاہیے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نبوت کا دعویٰ کر دے، وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑی گستاخی کی. آپ کے باپ کو کوئی گالی دے دے آپ خاموش رہیں گے؟ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے خاموش رہیں گے؟ مردہ ہوگا، مداحنت ہے تو خاموش رہے گا، غیرت ہے تو خاموش نہیں رہے گا. تو کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، اس نبوت کے دعوے کے پیروکار کھڑے ہو جائیں، اس کے ماننے والے کھڑے ہو جائیں، اس کی طرف دعوت دینے والے کھڑے ہو جائیں، ہم بے حس رہیں، کچھ نہ کہیں، یہ کتنی بڑی بے غیرتی ہے. وہ بھی ایمان سے خارج ہے، اس کی عبادت بھی قبول نہیں.
وہو مؤمن میں وہ بھی آتا ہے وہو مؤمن. نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کرے کہ ایمان کی صفت کے ساتھ متصف ہو. اور ایمان یہ ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، اور آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کا بھی، رسول ہونے کی بھی تصدیق اور خاتم الانبیاء ہونے کی بھی تصدیق. آج دن کسی زمانے کے اندر چوروں کی واردات کرنے کا طریقہ کار یہ تھا. چور واردات اور چوری کرنے کا طریقہ یہ تھا، رات کے 2:30-3 بجے جو عین سونے کا وقت ہوتا ہے، آدمی آخر پہر میں گہری نیند سوتا ہے، غالب ہو جاتی نیند، گہری ہو جاتی، گہری آ جاتی. اب اس نے کیا کیا، چوروں نے کوئی چھوٹے چھوٹے سے کنکر جو ہے وہ پھینکے، چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکے. اب اگر لائٹ جل گئی گھر کی یا کوئی آواز آئی کون ہے یا کوئی چہل پہل نظر ہے، سمجھ جاگ رہے تو بھاگ گئے. پھر وہ آ گئے، پھر کنکر پھینکا، پھر کوئی ہے تو پھر چوری نہیں کری، پھر کنکر پھینکا، خاموشی ہے. کیا ہے؟ خاموشی ہے، نہ لائٹ جلی، نہ کوئی آواز آئی، نہ کوئی، وہ اس گھر میں جا کے چوری کر لیتے. ابھی آئے دن کسی قادیانی کو مشیر بنا دیا، کسی قادیانی کو وزیر بنا دیا، کسی قادیانی، وہ ہمیں آپ کو دیکھ رہے ہیں ان میں کتنا ایمان، ہمیں آپ کو پرکھ رہے ہیں کتنا ایمان ہے. اور جب دیکھیں گے کہ انہیں کوئی غیرت ہی نہیں، ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر ہم پہ مسلط کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ بھی مومن ہے، اللہ کے رسول کا رسول ہونے کی تصدیق اقرار کرے اور خاتم الانبیاء ہونے کی بھی تصدیق اقرار کرے. جنونی چند ایک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنونی بنائے، ہونا چاہیے اور یہ بات کرنا چاہیے اور بات پھیلانا چاہیے. یہ نہیں سن کے آدمی رکھ لے، آپس میں اس میں اس میں پھیلانا چاہیے. کذاب جو ہیں ان کی سرکوبی کرنا چاہیے. تو یہ بھی جو ہے ایمان کے اندر داخل ہے، اس کا عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ عمل جو ہے اس کا قابل قبول نہیں ہوگا. اجر کیا ہے؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس نیک عمل کے اوپر دنیا میں ہم ان کو پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں گے، سکون، اطمینان، راحت و چین والی زندگی، برکتوں والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. ہر چیز میں برکت ہوگی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا. سکون، سب سے بڑی دولت سکون ہے. بادشاہ بھی ہو سکون نہ ہو تو بیکار ہے، بڑا بڑا مالدار ہو سکون نہ ہو بیکار ہے، نیند نہ آئے بیکار ہے. بڑے عہدے منصب والا ہو سکون نہیں، نیند نہیں، بیکار ہے. سب سے بڑی دولت سکون ہے. اس پاکیزہ زندگی سے مراد یہ ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سکون، اطمینان، راحت و چین والی زندگی دیں گے اور برکت والی. یہ برکت بہت بڑی نعمت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہمان خانے میں ابد الآباد خالدین مخلدہ، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے. جب بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، بیماری کبھی نہیں آئے گی، ذوق کمزوری کبھی نہیں آئے گی، ہر نعمت بڑھتی چلی جائے گی. یہ اس نیک عمل پہ صاف سری آیت، اس نیک عمل پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. اب میں اور آپ غور کریں کہ ہم نیک عمل کتنی دیر کرتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں کتنا لگتے ہیں. تلاوت کو کتنا وقت دیتے ہیں، ذکر کو کتنا وقت دیتے ہیں، نماز کو کتنا وقت دیتے ہیں، اور کس کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کس کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ غور کریں. یہ عبادات ہے. اس کے علاوہ معاملات میں، معاشرت میں اللہ اس کے رسول کی حکم کو کتنا دیکھتے ہیں اور کتنا اپنی خواہشات اور نفس چاہی زندگی میں ہم چلتے ہیں. یہ پورے کا پورا دیکھنے کی ضرورت. ہماری یہ نقل و حرکت، یہ ذکر کا حلقہ، یہ سارا کا سارا ہے ہی. عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاقیات بھی، قضا عدل بھی، سارا کا سارا میرا آپ کا اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اور جو نیک عمل ہو ایسی صفت کے ساتھ ہو کہ اللہ کے یہاں پہاڑوں جیسا اجر دلانے والا. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پچھلے مہینے جب میں آیا تھا حضرت تھے نہیں مولانا، میں مشورہ نہیں کر سکا، کرنا تھا، بیان کرتے ہوئے بات دل میں آئی تھی، تو آپ دوبارہ مشورہ کر لیجئے گا.
ہر اتوار تو آپ نے طے کر لیا تھا، کوئی اور دن مناسب نہیں لگا، اور وقت بھی عشاء کا آپ حضرات نے فرمایا تھا کہ عشاء کا ہی وقت صحیح ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ کہ 15 دن میں صحیح ہے یا ہفتے میں صحیح ہے، پہلے ہفتہ کہا تھا۔ انشاءاللہ ہمت مردہ مدد خدا، آپ لوگ کوشش کریں گے، ہمت کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہے، بشر ہے، ضروریات ہیں، کام ہے، کاج ہے، 20 آتے ہیں، کسی دن 15 آئے، کسی دن 10 آئے، کسی دن 5 ہی آئے، عمل ہوگا، اجر ملے گا۔ نیت ہے، عذر کی وجہ سے نہیں آ سکا، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ایک عمل ہے، عمل زندہ ہے، جس نے نیت کی ہے وہ نہ بھی آ سکا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا اجر پورا عطا فرمائے۔ اور جتنی خیر پھیلے گی علاقے میں اور علاقے سے نکل کر باہر جتنی خیر پھیلے گی اس کا اجر اللہ تعالیٰ مستقل عطا فرمائے۔ بلکہ اس کی برکت سے حضرت والا کے یا اور ہمارے بزرگان دین کے اولیاء اللہ کے جہاں جہاں خانقاہیں ذکر کے حلقے چل رہے ہیں، اور اس سے جتنی دین کی سطح بلند ہوگی، جتنا لوگوں کو نفع پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر عطا فرمائے، پورا اجر عطا فرمائے۔ تو مشورہ حضرت سے کر کے مولانا یاسین صاحب سے آپ ضرور شروع کریں، انشاءاللہ خوشی ہوگی، خیر ہوگی۔ اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے، میرے لیے تو کرنا نہیں ہے یا کسی اور کے لیے کرنا نہیں ہے، اللہ ہر آن ہر گھڑی دیکھ رہا ہے، ہر جگہ ہے۔ تو اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کے لیے آپ نیت کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر اتوار کو آپ گھنٹہ کے قریب آپ دے دیں، جو بھی معمولات ہو کرنے کے بعد ذکر کے حلقے کو لگا لیں اور پورے ہفتے محنت کر لیں۔ ہر آدمی، ایک آدمی بھی نئے عنوان ہوتا ہے، اس عنوان کے تحت بات کرنا لانا آسان ہے۔ پھر آپ دعا کریں کہ اللہ میرے بس میں یہی تھا، یہ میرا چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، تایا زاد، یہ میرا برادر نسبتی، یہ میرا پڑوسی، یہ میرا دوست، یہ میرا مامو تایا، میرے بس میں بات کرنا تھا، اکرام یہاں لانا تھا، اے اللہ تیرے ہاتھ میں دل ہے تو پھیر دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہم خود جانتے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، مختلف مشاغل کے اندر لگے ہوئے، دین سے دور ہیں، آخرت سے دور ہیں، آخرت کی تیاری سے دور ہیں۔ ہفتے محنت کر لیں، خود حاضر ہو جائے، ایک کو بھی لے کر آ جائے، آپ دیکھیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آباد کرے۔ پھر گھر میں مجلس شروع کر لیں، عورتوں کو بھی حق ہے ہمارے اوپر، اور مجلس شروع ہوگی تو جو آدمی یہاں نہیں آ سکتا اس کا خاص دوست ہوگا، خاص پڑوسی ہوگا، ایک تعلق ہوتا ہے، گھر کے لوگ ہو گئے وہ 2-3 وہ بھی آ جائیں گے، وہ مجلس میں جس طرح ہو سکتا ہے کرنا چاہیے۔ جتنا وقت ہمارا خیر کے کام میں لگ جائے، یہ سیدھا ہاتھ والا لکھتا رہے گا، نیکی لکھی جائے گی۔ اور یہ تو نیکی نہیں، یہ تو نیکیوں کی ماں ہے، اجر شروع ہو جائے گا، جو لگا اجر کھاتا کھل جائے گا، دنیا میں ملے گا، مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ یہ ایسے معمولات عمل، تو اس کی انشاءاللہ کوشش کر لیجیے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر جاری ہوگا، تمام احباب توجہ سے دھیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سلسلے کے مشائخ کو، بزرگان دین کو ایصال ثواب فرما دیں۔ صلی علی سیدنا محمد۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ہدم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر ہدم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر پھر ہر دم اللہ اللہ کر اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ استغفر اللہ استغفر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جزا اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم وعلہ. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا گیا سنا گیا یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ تیرے پاک نام کا ذکر کیا گیا، یا اللہ یا ارحم الراحمین اس کی برکت سے یا اللہ تو ہمارا تزکیہ فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو صاف فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو صاف و شفاف فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنی معرفت کا نور عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنی معرفت کا نور عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دے. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دے. یا اللہ اپنے ذکر کا یا اللہ لذت نصیب فرما. یا اللہ ذکر کی مٹھاس نصیب فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہر آن ہر گھڑی اپنا دھیان نصیب فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہر آن ہر گھڑی اپنا دھیان نصیب فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین 5 وقت نماز باجماعت وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نماز میں سستی اور کاہلی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مستورات کے گھروں پر وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب کی سنتوں کا شوق اور جذبہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بڑوں میں چھوٹوں میں ہر مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو یا اللہ بٹھا دے. یا اللہ اہمیت کو بٹھا دے. یا اللہ ارحم الراحمین سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. 24 گھنٹے کی زندگی تیرے احکامات کو تیرے پیارے حبیب کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ارحم الراحمین یا اللہ جتنے بھی لوگ یا اللہ بے روزگار ہیں سب کو حلال طیب روزگار عطا فرما. یا اللہ ارحم الراحمین جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ارحم الراحمین یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ حاضرین مجلس میں کوئی بیمار ہو ان کے گھروں میں دوست احباب میں رشتہ داروں میں گلی محلے میں یا اللہ جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ارحم الراحمین خصوصاً یہ وبا جو پھیلی ہے یا اللہ اس سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرما. یا اللہ ارحم الراحمین یا اللہ مبتلا کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ مبتلا کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ارحم الراحمین
یا اللہ ہر قسم کی جادو ٹونے سفلی علم کالہ علم سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ارحم الراحمین اگر کسی پر ہے تو یا اللہ تو اپنی قدرت سے اس کے کاٹ فرما دے، یا اللہ کامل صحت عطا فرما دے، یا اللہ ارحم الراحمین جتنے بھی بہنیں بیٹیاں بے نکاحی گھروں میں بیٹی ہیں یا اللہ ارحم الراحمین ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، یا اللہ ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، یا اللہ ارحم الراحمین جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں ان سب کو نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرما، یا اللہ جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں ان کو نیک صالح صحت مند اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ ارحم الراحمین جن کو بیٹیوں کی خواہش ہے یا اللہ ان کے نیک صالحہ بیٹیاں عطا فرما، یا اللہ اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ارحم الراحمین، یا اللہ ارحم الراحمین مولانا ابراہیم کی والدہ انتقال کر گئی ہیں یا اللہ اسی طرح جتنے بھی لوگ یا اللہ انتقال فرما گئے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ارحم الراحمین لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ارحم الراحمین قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ ارحم الراحمین قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ ارحم الراحمین یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے مسائل کو حل فرما، یا اللہ خصوصاً حاضرین مجلس میں یا اللہ جس کسی کی کوئی بھی مسئلہ ہو تو یا اللہ تو اپنی قدرت سے اس مسئلے کو حل فرما دے، یا اللہ ان کے جتنے بھی جائز حاجات ہوں نیک تمنائیں ہوں یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ ان کی تمناؤں کو پورا فرما دے، یا اللہ ان کی حاجات کو پورے فرما دے، یا اللہ ارحم الراحمین یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یا اللہ تیرے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ارحم الراحمین، یا اللہ ارحم الراحمین یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ارحم الراحمین حق کو غالب فرما کفر کو مغلوب فرما، یا اللہ اسلام کو غالب فرما کفر کو مغلوب فرما، یا اللہ ارحم الراحمین جتنے بھی لوگ تیرے دین کی محنت کر رہے ہیں تیرے دین کی سربلندی کے لیے جس طرح سے بھی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما کر یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند فرما، یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کو زندہ فرما، یا اللہ اہل حق علماء مشائخ کی حفاظت فرما، طلباء طالبات کی حفاظت فرما، دینی مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ ارحم الراحمین ہر مسلمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ارحم الراحمین یا اللہ اس مجلس کو یا اللہ تا قیامت جاری و ساری فرما، یا اللہ ارحم الراحمین یہ جو مشورہ ہوا ہر ہفتے ہر اتوار کو مجلس ہونے کی یا اللہ اس میں استقامت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اس کے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے اندر پختگی عطا فرما، یا اللہ ارحم الراحمین خالص تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ارحم الراحمین جہاں جہاں بھی یا اللہ مجالس ہو رہی ہیں یا اللہ ان مجالس کو یا اللہ اور بھی ترقی عطا فرما، یا اللہ استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ارحم الراحمین یا اللہ اس مسجد اور مدرسے کے یا اللہ منتظمین کے دل میں ان مسجد اور مدارس کے جو بھی منصوبے ہیں یا اللہ ان کو تکمیل تک پہنچا، یا اللہ غیب سے یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ ارحم الراحمین ہمارے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، یا اللہ ارحم الراحمین کا فیض عام و تام فرما، یا اللہ ارحم الراحمین تادے ان کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرما، یا اللہ ارحم الراحمین یا اللہ ارحم الراحمین یا اللہ ان کے آل اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ ارحم الراحمین کے والدین کی حفاظت فرما، یا اللہ ارحم الراحمین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ارحم الراحمین ہمارے حضرت کو سلطان زمانہ بنا، یا اللہ ارحم الراحمین یا اللہ خانقاہ حفیظیہ مکیہ کو آباد فرما، یا اللہ رشد و ہدایت کا مرکز بنا، یا اللہ سارے عالم سے لوگوں کا آنا اور جانا فرما، یا اللہ ارحم الراحمین حضرت شیخ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرما، یا اللہ ان کے فیض کو عام فرما، یا اللہ ان کی اس گلشن کو یا اللہ اس گلشن کی آبیاری کے لیے ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ اس گلشن کی آبیاری کے لیے ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ ارحم الراحمین جن بائیں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تو نہیں کہہ سکے یا اللہ ارحم الراحمین سب کو یا اللہ ان سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ان سب کے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ارحم الراحمین جو کچھ تو اہل اللہ کو یا اللہ عطا فرماتے ہیں یا اللہ ہم سب کو بھی خیر کی چیزیں عطا فرما، یا اللہ ارحم الراحمین ہر قسم کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔